قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہی ہے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی امت کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس امت کے خاتمے سے پہلے اس امت کے نبی کو اپنے ہاں بلا لیتا ہے، نبی کا وصال پہلے ہو جاتا ہے، امت کا زمانہ پورا ہونے سے پہلے۔ یہ مجموعی طور پہ پوری امم کا سارا زمانہ بیان کیا جا رہا ہے، اصول یعنی نبی کو پہلے بھیجتا ہے آگے۔ کیوں؟ فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَةً وَصَلَفًا۔ اب یہ جو حدیث ہے جسے امام مسلم نے روایت کیا اس کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سلفا اور فرتا، حضور علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ اپنی وفات کا، کہ تم سے پہلے جا رہا ہوں اس لیے کہ میں تمہارے لیے فرت اور تمہارے لیے سلف بنوں۔ اور اس فرت اور سلف کے معنی میں ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ امت کے لیے شفاعت کرنے والے اور بخشش کا سامان کرنے والے، اور سلف بنوں یعنی تم سے متقدم اور مقدم ہو کے جاؤں، تم سے پہلے جاؤں، اور پہلے اس لیے جاؤں تاکہ وہاں جا کے تمہاری بخشش کا انتظام کروں۔ اور اس بخشش کے سامان میں سے ایک یہ ہے، ایک لطیف بات بتا رہا ہوں، اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہ شان کسی امت کو نہ دی گئی اور یہ پریولیج کسی امت کو نہ ملا کہ اس نبی کا امتی فوت ہو اور جب قبر میں سوال و جواب کا وقت آئے تو نبی سامنے کھڑا ہو۔ پھر سوال و جواب کیسا؟ کمرہ امتحان میں تو کسی کو جانے نہیں دیتے، جو مدد کر لے، رہنمائی دے لے، کمرہ امتحان میں تو کسی کو جانے نہیں دیتے۔ امتحان والے بچے کو اکیلا بٹھا کے پوچھتے ہیں 10 بچ رہا، 10 بچیا، اے جواب دے، اے جواب دے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ استاد، مربی، مرشد، ماں باپ کمرہ امتحان میں بیٹے کے سامنے آ جائیں۔ یہ کسی امت کو نہ دیا شرف، آقا کی امت کو دیا۔ اور اس انتظام میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم قبر میں جاؤ، قیامت کا معاملہ تو بعد میں ہوتا رہے گا، جب قبر میں جاؤ پہلی شام اور فرشتے اٹھا کے سوال و جواب کریں تو سامنے میں کھڑا ہوں۔ اور اس کے انتظام میں یہ ہے کہ اللہ کا سوال کریں تو اس پر فیصلہ نہ سنایا جائے، مر رب کا، تمہارا رب کون ہے، اس پر فیصلہ۔ یہ فرتن و سلفا کی تفسیر شرح کر رہا ہوں، کس طرح بخشش کا سامان کروں آگے جا کر۔ اللہ کا سوال کریں، مر ربو کا، جواب آ جائے تو نمبر درج ہو گئے، اچھے نمبر مل گئے، نہ آیا، فیل ہو گیا تو اس کے اس جواب میں، اس سوال میں فیل ہونے پر سزا شروع نہ کی جائے۔ اللہ سے منوا لیا ہوا ہے کہ اگر مولا تیری پہچان نہ کر سکیں تو سزا نہیں ہوگی میری امتی کو، اسے اگلے سوال کا موقع دے۔ اللہ اکبر۔ ورنہ بات کیا تھی؟ جس نے اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا تو اگلے سوال کی ضرورت کیا ہے؟ جو لوگ آقا علیہ السلام سے رشتہ قلبی، روحانی، عشقی، حبی، اطاعت کا، اتباع کا، محبت کا، عشق کا، ادب کا، قلب کا، روح کا رشتہ جو دنیا میں توڑ چکے ہوں گے، ان کا حافظہ ختم کر دیا جائے گا۔ جب ان کے سامنے آقا بھی ہوں گے، نام بھی بتایا جائے گا تو وہ سوچیں گے، ان کی یاداشت ختم ہو جائے گی، وہ پہچان نہیں سکیں گے۔ وہ یاداشت کا ربط جو ہوتا ہے دماغ کا وہ کٹ جائے گا، وہ پہچان نہیں سکیں گے۔ کون؟ جنہوں نے دنیا میں ناطا توڑ لیا ہے آقا کی بارگاہ سے۔ اللہ فرمائے گا، ناطا توڑنے والے، تیری یاداشت کا ناطا میں توڑ دوں گا۔ میرے حبیب سے ناطہ عشق و ادب توڑنے والے، ناطہ غلامی توڑنے والے، تیری یاداشت کا ناطا توڑ دوں گا۔ وہ نہیں پہچان سکیں گے پھر آقا کو۔ اور جس کی ادنا سی بھی غلامی، وفاداری جاری رہے گی، آقا نے فرمایا اس لیے جا رہا ہوں تاکہ تمہارا انتظام جا کے کر لوں، تو قبر سے ہی انتظام آقا علیہ السلام نے کر دیا ہے۔ جب ملک الموت آیا تھا میرے پاس میری روح قبض کرنے، اور اس نے مجھ سے اجازت مانگی تھی، اور جبرائیل امین بھی ساتھ آئے تھے، ورنہ تو ملک الموت دروازے پر کھڑا تھا باہر، اسے اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ ساتھ جبرائیل امین تھے۔ کیوں اجازت نہ تھی؟ کہ اندر سیدہ فاطمہ الزہرا بھی تھی، پردے دار تھی، اہل بیت آقا کی شہزادیاں تھیں، اور آقا آرام فرما تھے۔ سیدہ عالم نے پوچھا تھا، من دق الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، اپنا نام بتایا، ملک الموت بھی نہیں کہا، اصل نام بتایا، وہ آیا ہوں، اسرائیل آیا ہوں۔ اندر اطلاع کی، یا رسول اللہ اس نام کا کوئی شخص آیا ہے۔ فرمایا پردہ کر لو اور اسے اجازت دے دو۔ ملک الموت تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں داخل بھی اجازت لے کے لیتے باری تعالیٰ، ورنہ جب اس نے اندر آ کے پھر اجازت مانگی باری تعالیٰ، پھر اس نے جب روح قبض کرنے سے پہلے اسے تیرے ملک الموت کو تو ہمت نہیں پڑی کہ مجھ سے پوچھے حضور روح مبارک قبض کر لوں، ہمت نہیں پڑی۔ اس نے کیا کیا؟ ڈر رہا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں جاتے، عرض کیا باری تعالیٰ ساتھ جبرائیل امین کو بھی بھیج۔ کیسے عرض کروں گا حضور کی بارگاہ میں؟